السلام علیکم پیاری سسٹر. تو چلیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈنگ میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں تو پلیز دعا میں ضرور شامل رہے. تو چلیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ ایک نہایت نیک اور محنتی اسلامک ہاؤس وائف تھی جو ہر سال رمضان کا انتظار شدت سے کرتی تھی. اس سال سعدیہ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف عبادت کریں گی بلکہ اپنا تھوڑا وزن ویٹ بھی کم کریں گی. پہلا عشرہ گزرا. سعدیہ نے روزے رکھے، 5 وقت نماز پڑھی اور گھر کا سارا کام اکیلی کرتی رہی. مگر عجیب بات یہ تھی کہ اتنی بھاگ دوڑ اور روزوں کے باوجود سعدیہ کو اپنا جسم بھاری محسوس ہو رہا تھا. جب اس نے وزن کرنے والی مشین پر اپنا پیر رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی. اس کا وزن 2 کلو بڑھ چکا تھا. سعدیہ کو اپنی دوستوں کی وہ طعنے یاد آنے لگے جو انہوں نے پچھلی عید پر دیے تھے کہ سعدیہ تم ہر رمضان پہلے سے زیادہ پھول جاتی ہو. ان کی باتیں یاد کر کے سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگی کہ وہ کہاں غلطی کر رہی ہے. یا اللہ، میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اتنا کام بھی کر رہی ہوں، پھر یہ وزن کم ہونے کی جگہ بڑھ کیوں رہا ہے. وہ رو پڑی. اگلی صبح اس نے اپنی ساس سے اس کا ذکر کیا جو بہت سمجھدار اور دیندار خاتون تھی. ساس نے مسکرا کر سعدیہ کے دسترخوان کی طرف اشارہ کیا جو افطار کے وقت بھرا ہوتا تھا. سعدیہ نے دیکھا کہ وہ افطاری میں ڈھیروں پکوڑے، کچوریاں اور چینی سے بھرا شربت پیتی تھی. روزہ کھولتے ہی وہ بھوک کی وجہ سے بہت تیزی سے آئلی کھانا کھاتی اور پھر سست ہو جاتی. ساس نے سمجھایا، بیٹی روزہ صرف پیٹ خالی رکھنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے. سعدیہ کو سمجھ آیا کہ وہ سارا دن محنت کرتی تھی مگر افطاری میں اتنی کیلوریز لیتی تھی جو دن بھر کی بھوک سے زیادہ تھی. سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب سنت کے مطابق افطار کرے گی اور اپنے نفس سے لڑے گی. اس نے پکوڑی کی جگہ کھجور اور تھوڑی سی دہی بھلوں پر اکتفا کرنا شروع کیا. چینی والے شربت کو چھوڑ کر اس نے سادہ پانی اور نیمبو پانی اپنایا. افطاری کے فوراً بعد ڈھیر ہونے کے بجائے وہ تھوڑا پانی پیتی اور 15 منٹ کے لیے بالکنی میں تازی ہوا میں واکنگ کرتی. بالکنی میں چلتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی اور کوشش کرتی کہ جسم کو حرکت میں رکھے. شروع میں اس کے نفس نے اسے بہت اکسایا کہ اتنا کام کرتی ہو، تھوڑا تلا ہوا کھانے میں کیا جاتا ہے. مگر سعدیہ نے سوچا کہ اگر وہ اپنی زبان کے چٹکارے پر قابو نہیں پا سکتی تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس نے دیکھا کہ جب وہ ہلکی افطاری کرتی تو اس میں تراویح پڑھنے کی ہمت زیادہ آ جاتی تھی. پہلے وہ افطار کے بعد ڈھیر ہو جاتی تھی مگر اب وہ چست اور توانا محسوس کرنے لگی. اس نے ذکر اور اذکار کو اپنا معمول بنایا اور کچن میں کام کرتے وقت بھی سبحان اللہ پڑھتی رہتی. دوسرا عشرہ گزرا. سعدیہ نے محسوس کیا کہ اس کی سستی ختم ہو گئی ہے اور اس کی اسکن بھی گلو کر رہی ہے. سعدیہ نے یہ بھی سیکھا کہ زیادہ کھانا انسان کو عبادت سے دور کرتا ہے اور نیند زیادہ لاتا ہے. اس نے اپنی نیند اور کھانے کا ایک بہترین شیڈول بنایا جو نماز کے اوقات کے ساتھ فٹ تھا. سعدیہ کو شوہر بھی اس کی اس تبدیلی سے بہت خوش تھا کیونکہ گھر میں چڑچڑاہٹ کی جگہ سکون آ گیا تھا. تیسری عشرے تک پہنچتے پہنچتے سعدیہ کا جسم کافی ہلکا ہو چکا تھا. سعدیہ نے سمجھا کہ اثر صرف ڈائٹنگ میں نہیں بلکہ نیت اور صبر میں ہے. اس نے گھر کے کاموں کو تھکن کے بجائے خدمت سمجھا جس سے اس کا ذہنی دباؤ کم ہو گیا. اسٹریس کم ہونے سے اس کے جسم کا میٹابولزم بہتر ہوا اور وزن تیزی سے گرنے لگا. اگلی عید کے دوستوں نے طعنوں کا خیال اب اسے پریشان نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اندر سے مضبوط ہو چکی تھی. آخری جمعہ آیا تو سعدیہ نے دوبارہ وزن کیا. اس بار اس کا وزن 4 کلو کم ہو چکا تھا مگر اب سعدیہ کو وزن کم ہونے سے زیادہ اپنی روحانی طاقت پر خوشی ہو رہی تھی. اس نے سیکھا کہ صحت مند جسم اللہ کی ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت عبادت ہے. وہ سمجھ گئی تھی کہ رمضان صرف ویٹ لاس کا مہینہ نہیں بلکہ سیلف ڈسپلن کا مہینہ ہے. سعدیہ نے اپنی دسترخوان کو سادہ رکھا مگر دل کو عبادت سے بھر دیا. اس نے دوسری ہاؤس وائف کو بھی یہ سبق دیا کہ کچن میں پورا دن گزارنا ہی کافی نہیں، صحیح نیت ضروری ہے.
عید کے دن سعدیہ نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون لگ رہی ہے۔ اس کا بلیو حجاب اور نورانی چہرہ اس کی محنت اور صبر کی گواہ تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے روزے کی حقیقت سمجھا دی۔ سعدیہ کی یہ سٹوری سب کے لیے سبق بنی کہ جب نیت صاف ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میری پیاری سسٹر، روزہ صرف پیٹ خالی رکھنا نہیں بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ افطاری میں تل ہوا کھانا اور چینی انسان کو سست اور بیمار کرتی ہے۔ صحت مند جسم اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا خیال رکھنا ہمراز فرض ہے۔ سنت کے مطابق کھانا کھانا ہی سب سے بہترین ڈائٹنگ ہے۔ کام کرتے وقت ذکر اور اذکار کرنے سے جسم میں طاقت اور کام میں برکت آتی ہے۔ وزن بڑھنے کی ایک بڑی وجہ افطاری کے وقت اوور ایٹنگ ہے۔ صبر اور شکر سے انسان ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر تندرست رہتا ہے۔ ہاؤس وائف کا گھر کے کاموں کو خدمت سمجھنا اسے تھکن سے بچاتا ہے۔ افطاری کے بعد تھوڑی چہل قدمی واکنگ ہاضمہ بہتر کرتی ہے۔ اصل خوبصورتی وزن کم کرنے میں نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی میں ہے۔ میری پیاری سسٹر، چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو پلیز دعا میں ضرور شامل رہے۔ تو چلیے دعا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی صحیح روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری تمام ہاؤس وائف بہنوں کو صحت اور ہمت دے کہ وہ گھر اور دین دونوں سنبھال سکے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نفس اور زبان کے چٹکارے پر قابو پانے والا بنا۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی عقل عطا فرما۔ ہماری تمام عبادتوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری سستی اور کھیلی کو دور کر کے ہمیں چست اور توانا بنا۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم افطاری کے وقت اسراف فضول خرچی سے بچ سکے۔ یا اللہ، ہمارے دسترخوان میں برکت دے اور انہیں بھی رزق دے جو محتاج ہے۔ ہماری تھکن کو ہماری مغفرت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا۔ آمین ثم آمین۔ امید کروں گی کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوں گی، تو پلیز اسٹوری کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری جتنی بھی تمام بہنیں ہیں، تمام سسٹر ہیں جو بھی اس پرابلم سے بیت رہی ہے، گزر رہی ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے اپنی پرابلم کا حل سلیوشن نکالے۔ تو امید کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری تمام سسٹر اس پریشانی سے نکل سکے باہر۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئیں گی۔ پلیز کمنٹ کریں کیونکہ آپ سب کا کمنٹ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے نیکسٹ اسٹوری بنانے میں۔ تو ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔